یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اشر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ خوف سے اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا۔ اس نے بولنا چاہا مگر اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا کہ ماموں دانیال نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار کوئی آواز نہ نکالنا۔ اگر تم چیخے تو تمہاری امی سن لیں گی اور تم یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ تمہاری چیخیں سن کر ان کی کیا حالت ہوگی۔ ویسے بھی وہ بہت بیمار ہیں۔ وہ تم کو ڈھونڈتی پھریں گی اور تم انہیں نظر نہیں آؤ گے تو وہ مر جائیں گی۔ ماموں دانیال کی بات اشر کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی تھی۔ وہ بڑا لاچار اور بے بس نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموش تخت پر بیٹھ گیا اور پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھک کر رونے لگا۔ دانیال نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں ڈر لگنا ہی چاہیے۔ پہلی بار تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو غائب ہوتے دیکھا ہے۔ پہلی بار جب میری نظروں کے سامنے سے خرگوش غائب ہوا تھا اس وقت مجھے بھی بہت ڈر لگا تھا۔ عرفی کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اشر نے روتے ہوئے پوچھا۔ اشر، مجھے مبارکباد دو، میرا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے۔ عرفی غائب ہو چکا ہے، وہ ہماری اس دنیا سے بہت دور چلا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اشر نے حیرانی سے سوال کیا۔ اس کو میں نے دوسری دنیا میں بھیج دیا ہے۔ کیا آپ نے اسے جان سے مار دیا ہے؟ اشر نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں، وہ زندہ ہے، میں تم کو بتاتا ہوں، پہلے آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ماموں دانیال نے اس کو بٹھایا اور پھر بولے، تم نے کبھی پیپل والی اماں کا نام سنا ہے؟ ہاں، مجھے امی نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ہر وقت پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھی رہتی تھیں۔ آندھی آئے یا طوفان وہ وہاں سے نہیں ہٹتی تھیں، ان کا کوئی نہ تھا۔ بہت لوگوں نے چاہا کہ وہ ان کے گھر آ جائیں مگر وہ پیپل کا درخت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی تھیں۔ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتی تھیں، نہ جانے وہ کھاتی پیتی کہاں سے تھیں، مگر وہ تو شاید مر چکی ہیں۔ بالکل ٹھیک، پیپل والی اماں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ وہ کیا تھیں یہ تو میں تم کو نہیں بتاؤں گا، البتہ یہ ضرور بتاؤں گا کہ مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے لکڑی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ دیا تھا اور سختی سے ہدایت کی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد میں ڈبے کو جلا دوں۔ انہوں نے مجھے اس کو کھولنے سے بھی منع کیا تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا مگر میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ جب میں نے اس ڈبے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑا راز میرے ہاتھوں میں ہے۔ پھر بھی کافی عرصے تک میں اس کو نہ کھول سکا۔ میں جب بھی اس کو کھولنے کی کوشش کرتا یہ سوچ کر رک جاتا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اشر اپنے ماموں کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا۔ پھر اسے اچانک عرفی کا خیال آ گیا۔ مگر عرفی کا کیا ہوگا؟ دانیال نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، وہ بولتے رہے۔ اس ڈبے کو کھولنے کا شوق روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ بڑا عجیب سا ڈبہ تھا۔ وہ ہمارے ملک کا بنا ہوا تو تھا ہی نہیں، پتہ نہیں یونان کا تھا، مصر کا تھا، اندلس کا تھا یا چین کا تھا۔ وہ تھا بہرحال کسی بہت پرانے زمانے کا۔ مجھے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ اس ڈبے میں کوئی بہت زبردست جادو بند ہے۔ پھر بھلا میں اس کو کھولنے کی کوشش کیوں نہ کرتا؟ میں نے بہت سے لوگوں سے معلومات اکٹھی کیں، کئی جادوگروں سے ملا، بہت سے منتر سیکھے اور راتوں کو قبرستانوں میں اور ویران جگہوں پر پتہ نہیں کتنے عمل کیے۔ میری صحت تباہ ہو گئی، میرے سارے بال کھچڑی ہو گئے۔ جادو سیکھنے والے کے ہاتھ میں آخر میں کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ ساری زندگی بھاگتا رہتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے مگر اس کو کچھ نہیں ملتا۔ میں نے بڑی محنت کے بعد اس پراسرار ڈبے کا راز جان لیا۔ اس کے بعد ماموں دانیال نے جھک کر اشر کے کان میں بہت آہستہ سے کہا، اس ڈبے میں وہ چیز تھی جو دوسری دنیا سے لائی گئی تھی۔ اس وقت جب ہماری دنیا بننی شروع ہوئی تھی اس میں مٹی تھی۔ مٹی؟ اشر نے چونک کر پوچھا۔ اسے ماموں دانیال کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ ہاں، مٹی، سوکھی مٹی مگر بہت عمدہ۔ میں نے اس کو چھوا نہیں کیونکہ وہ دوسری دنیا کی مٹی، یہ کسی سیارے کی مٹی نہیں تھی۔ ہمارے نظام شمسی میں جتنے سیارے ہیں وہ سب تو ہماری دنیا کا ہی ایک حصہ ہیں۔ یہ مٹی کسی اور دنیا کی تھی۔ اپنی دنیا کے پڑوسی سیاروں پر تو ہم اگر چاہیں تو جا سکتے ہیں، وہاں تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، مگر وہ دنیا جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اس تک پہنچنا بالکل ناممکن ہے۔ وہ کوئی اور ہی کائنات ہے۔ تم اگر ہمیشہ ہمیشہ بھی سفر کرتے رہو تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ دنیا ہے لڑکے جہاں صرف جادو کے ذریعہ سے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچ کر ماموں دانیال نے ایک بار پھر اپنی انگلیاں چٹکھائیں اور بولے، اتنا میں سمجھ گیا تھا کہ اگر میں اس مٹی کو ایک خاص طریقے سے استعمال کروں تو اس کے ذریعہ سے اس دنیا میں پہنچا جا سکتا ہے جہاں سے وہ مٹی آئی تھی۔
بس اس مٹی کو ایک خاص طریقے سے استعمال کرنا تھا۔ شروع میں مجھے اس میں بہت پریشانی ہوئی، میں اس کو صحیح طرح استعمال نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے کچھ خرگوشوں پر ابتدائی تجربے کیے، ان میں سے کچھ مر گئے اور کچھ بم کی طرح پھٹ گئے، ان کے جسموں کی دھجیاں اڑ گئیں۔ یعنی آپ نے بیکار تجربوں میں معصوم جانوروں کی جانیں لیں؟ بڑا ظلم کیا ماموں آپ نے، اشر بولا۔ تو کیا جانوروں کی بجائے انسانوں پر تجربہ کرتا؟ خیر چھوڑو اس بات کو، ہاں میں کیا کہہ رہا تھا، یاد آیا، میں اس مٹی سے انگوٹھیاں بنانے میں آخر کامیاب ہو ہی گیا۔ یہ انگوٹھیاں پیلے رنگ کی تھیں، ان میں یہ خاصیت تھی کہ ان کو چھونے والا آدمی پلک جھپکتے دوسری دنیا میں پہنچ سکتا تھا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ پیلے رنگ کی انگوٹھی پہنا کر کسی کو دوسری دنیا میں تو بھیجا جا سکتا تھا، مگر وہاں اس نے کیا دیکھا اور اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا یہ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے لیے میں نے ایک ایسی ترکیب سوچنی شروع کی جس سے میں اس دنیا میں بھیجنے والے کو واپس اس دنیا میں لا سکوں، اپنی دنیا میں، تاکہ وہ مجھے انجان دنیا کے بارے میں بتا سکے۔ مگر ماموں آپ خود دوسری دنیا میں کیوں نہیں چلے گئے؟ آپ خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، اشر بولا۔ دانیال نے اس کو جھڑکتے ہوئے کہا، اشر تم تو پاگل ہو گئے ہو، میری عمر کا بوڑھا کمزور اور بیمار آدمی اتنا بڑا خطرہ کس طرح مول لے سکتا تھا؟ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے ایک انجانی دنیا میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں کچھ بھی پیش آ سکتا ہے، کوئی بھی خطرناک بات ہو سکتی ہے، اور آپ نے اس مشکل کا حل یہ نکالا کہ میرے دوست کو اس خطرناک دنیا میں بھیج دیا۔ آپ میرے ماموں ہیں، لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہوں گا کہ آپ جیسا بزدل اور خود غرض آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ نے ایک سیدھے سادے نیک لڑکے کو اس جگہ بھیج دیا ہے جہاں جاتے ہوئے آپ خود ڈرتے ہیں، اشر غصے سے بولا۔ ماموں دانیال نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا، بس خاموش ہو جاؤ، بہت کر لی تقریر۔ میں اتنے چھوٹے بچوں کے منہ سے ایسی بڑی بڑی باتیں سننا پسند نہیں کرتا۔ تمہیں معلوم نہیں میں کیا ہوں؟ میں ایک بہت بڑا دانشور، فلسفی اور جادوگر ہوں۔ آنے والے وقت میں قوم مجھے اپنا لیڈر تسلیم کرے گی۔ میرے عظیم کارنامے تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ لوگ میرے کارناموں کو مانیں گے۔ بھلا میں اپنی جان اس تجربے میں کیوں گنواؤں؟ چلو اگر میں اپنے اوپر تجربہ کر بھی لوں لیکن اس میں ہلاک ہو جاؤں تو میرا مشن کون آگے بڑھائے گا؟ میرا کام تو ادھورا رہ جائے گا نا۔ کیا فوج کے ہر بڑے افسر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہر عام سپاہی کے ساتھ میدان جنگ میں جا کر لڑے؟ اس کا کام صرف رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہو، مجھے آپ کے تجربے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ عرفی کو فوراً واپس لائیے۔ اشر کو بھی اب غصہ آ گیا تھا۔ اسی کے بارے میں تو بات کرنے والا تھا، مگر تم تو بہت بدتمیز ہو، بیچ بیچ میں ٹوکتے چلے جا رہے ہو۔ میں تو تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ میں نے اس انجان دنیا سے واپسی کا طریقہ بھی ڈھونڈ نکالا ہے۔ یہ ہری والی انگوٹھی اس انجان دنیا سے واپسی کے لیے ہی تو ہے۔ مگر عرفی کے پاس تو ہری انگوٹھی نہیں ہے، اشر نے کہا۔ نہیں، ماموں دانیال نے چالاکی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہ واپس کس طرح آئے گا؟ وہ واپس آ سکتا ہے اگر کوئی اس کے پیچھے پیلی انگوٹھی پہن کر اس انجان دنیا میں جائے اور اپنے ساتھ 2 ہری انگوٹھیاں لے جائے تو وہ اس کو واپس لا سکتا ہے، ایک انگوٹھی سے اپنے آپ کو اور دوسرے سے عرفی کو۔ اشر سمجھ گیا کہ وہ ماموں دانیال کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گیا ہے۔ اب اس کو وہی کرنا تھا جو وہ چاہتے تھے۔ عرفی اس کا دوست تھا اور اسے ہر حال میں واپس لانا تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے ماموں دانیال کو تک رہا تھا، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اشر، مجھے تم پر فخر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں لوگ یہ کہیں کہ میرے خاندان کے ایک لڑکے نے مصیبت کے وقت میں اپنے دوست کی مدد نہیں کی، دانیال نے چاپلوسی کے انداز میں کہا۔ اوہوں، خاندان، فخر، کیا اچھے خاندان کے لوگوں کی یہی حرکتیں ہوتی ہیں؟ آپ نے یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا ہے۔ پہلے غریب عرفی کو دھوکے سے دوسری دنیا میں بھیجا اور اب تجربہ مکمل کرنے کے لیے مجھے اس کے پیچھے بھیجنا چاہتے ہیں؟ اشر بڑبڑایا۔ ظاہر ہے مجھے تجربہ تو کرنا ہی تھا، ماموں دانیال نے بے رحمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ آج سے پہلے میں جادو وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر آج میں نے اپنی آنکھوں سے جادو دیکھ لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جادو کی جتنی بھی کہانیاں پڑھی ہیں وہ سب سچ ہیں، مگر ان کہانیوں میں جادوگر کا انجام ہمیشہ برا دکھایا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس جادوئی داستان کے خاتمے پر آپ کا حشر بھی بہت برا ہوگا۔ اشر کی باتیں سن کر ماموں دانیال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔
مگر پھر چالاکی سے مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، تم جو چاہو کہہ لو۔ ظاہر ہے ایک بچے کو جس کی پرورش عورتوں میں ہوئی ہو، اس سے زیادہ اور کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ مگر اشر اب تم وقت ضائع نہ کرو، عرفی کو گئے کافی دیر ہو گئی ہے، نہ جانے وہ بیچارہ کس حال میں ہوگا۔ اچھا اب تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر ماموں دانیال اٹھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں چمڑے کے دستانے پہن لیے۔ پھر انہوں نے انگوٹھیوں کی تھالی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ انگوٹھیاں صرف اس صورت میں کام کرتی ہیں جب یہ تمہاری کھال سے چھو جائیں۔ یہ دستانے پہن کر میں انہیں اٹھا سکتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، مگر تمہیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ اپنے ہاتھ جیب سے باہر رکھنا، کہیں غلطی سے انگوٹھی کو نہ چھو دینا۔ جس وقت تم پیلے رنگ کی انگوٹھی کو چھوؤ گے تم اس دنیا سے غائب ہو جاؤ گے اور انجان دنیا میں پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد جیسے ہی تم ہری انگوٹھی کو چھوؤ گے تو وہاں سے واپس اپنی دنیا میں آ جاؤ گے۔ اب میں یہ واپس لانے والی 2 ہری انگوٹھیاں تمہارے کوٹ کی جیب میں رکھ رہا ہوں۔ اب اچھی طرح یاد رکھنا کہ داہنی جیب میں ہری انگوٹھیاں ہیں، یعنی داہنی جیب واپسی کی ہے۔ اب تم ایک پیلی انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اٹھا لو۔ اشر ہاتھ بڑھا کر پیلی انگوٹھی اٹھانے لگا تھا کہ رک گیا۔ امی کو آپ کیا بتائیں گے؟ وہ مجھے گھر میں نہ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی، اس نے پوچھا۔ اس کام میں دیر نہیں لگے گی، تم جلدی سے جاؤ اور جلدی ہی واپس آ جاؤ، دانیال نے جواب دیا۔ مگر آپ کو کیا معلوم کہ میری واپسی اس دنیا میں کہاں ہوگی؟ اشر نے کہا۔ ماموں دانیال نے اس کی بات سن کر اس کو کندھے سے پکڑا، دروازے کا تالا کھولا اور اس سے کہا، جاؤ تمہارے کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ عرفی کو چھوڑو، اسے جنگلی جانور چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں تو کھانے دو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بہتر یہی ہوگا کہ عرفی کی امی کو ساری بات بتا کر یہ بھی کہہ دینا کہ تم وہاں جانے سے خوف زدہ تھے، اس لیے تم نے پیلی انگوٹھی پہننے سے انکار کر دیا۔ اشر نے اپنے چالاک ماموں کو گھور کر دیکھا اور تھالی میں سے ایک پیلی انگوٹھی اٹھا لی۔